خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر آپ کے ساتھ پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ بہت اچھی مہمان ہیں. اب اچھی مہمان کیسے ہیں کہ آف کورس میں ہمیشہ ویمن امپاورمنٹ کی بات بھی کی ہے اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ میرے پاکستان کی ہماری بیٹیاں ہماری لڑکیاں دے آر دا بیسٹ اینڈ دے آر پروونگ دیم سیلف. ڈاکٹر شیرزا منصب علی خان صاحبہ میرے ساتھ ہیں. آپ ایم این اے ہیں NA 137 اور ننکانہ صاحب سے. اور ننکانہ صاحب سے تو ٹورنٹو والوں کی ویسے بھی بڑی قربت ہے کہ ہمارے بہت سارے سردار جو ہیں ان کا ننکانہ صاحب سے لگاؤ بھی ہے اور بہت سے لوگ ٹرپس پہ جب جاتے ہیں تو ننکانہ صاحب کو وزٹ بھی کرتے ہیں. پاکستان میں ظاہر ہے ہم صرف نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں مگر پاکستان میں ترقی تو ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے 770 AM اور جن لوگوں کو نہیں پتہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ 770 AM ساز و آواز براڈ کاسٹنگ اپنے پروڈیوسرز کے ساتھ 2020 میں پاکستان گیا تھا. وی ہیڈ 5 سردار پروڈیوسرز ود اس. ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر جو میٹروپولیٹن یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے پروفیسر ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے. لیاقت ملک صاحب ویری کلوز ٹو آل دا پارٹیز ہی واز ود اس. میں عارفہ مظفر میرے ساتھ ہمارے جناب ماجد جمال صاحب, ظفر ملک صاحب اور پاکستان میں ظاہر ہے یہ میرے جو 5 پروڈیوسرز تھے پنجابی پروڈیوسرز تھے. وی جسٹ وانٹیڈ ٹو شو دیم. یہاں پہ کبھی اٹس اے بیوٹیفل سسٹم, ہر آدمی اپنی نیوز کور کرتا ہے. تو آئی جسٹ وانٹیڈ کہ بھائی میں تم کو کسی بات پہ کنونس نہیں کرتی. لیٹس گو ٹو پاکستان. آئی ول شو یو واٹ دا پاکستان از. آئی وش کہ میں کچھ ایک پکچرز ڈال سکوں وہ والی اس شو کی آپ ڈال دیں. تو وی آل وینٹ دیئر اینڈ خدا گواہ ہے کہ ان لوگوں کو یقین نہیں آیا تھا. دا فرسٹ تھنگ میں تمام پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. تو پہلا کامنٹ جو مجھ کو ریپیٹڈلی ملا, بہت بار ملا, وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے بارڈر کو کراس کیا اور دے انٹرڈ ان پاکستان, ہوائی چینج تھی, لوگوں کے چہرے چینج تھے. دا ہیپینیس آن دیئر اینڈ دی کامنیس آن دیئر فیسز, اٹ واز ٹوٹل ڈفرینٹ. لوگوں میں اطمینان تھا, سکون تھا, لوگ زیادہ ہیپی تھے. اس کے بعد ہم نے ظاہر ہے بہترین مہمان نوازی کی تھی, بہترین ہوٹلز میں ٹھہرے تھے. وی ٹک دیم ٹو پاکستان. ننکانہ صاحب ہم گئے, پنجا صاحب ہم گئے, وی وینٹ ٹو پنڈی, اسلام آباد, مری تک ہم لے کے گئے. آپ کو میں جو تصویریں دکھا رہی ہوں آپ ان کو دیکھیں. وی میڈ دیم ٹو ٹریول ود ان پاکستان, جس میں بہت سے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا. اور آپ یقین کیجئے گا دے کوڈنٹ بلیو. ایک سٹیج کے اوپر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لگتا ہے کہ ہمیں خاص روٹس کے اوپر لے کے چل رہی ہیں. تو ڈاکٹر مرتضیٰ حیدر از ویری انٹیلیجنٹ ود اس. انہوں نے کہا اسی ایک جگہ گڈی کھڑی کر لینے, تسی دسو کنے میل نارتھ ساؤتھ جانا ہے, اسی جاواں گے, اوتھے جا کے تسی پھر ڈائریکشن. سو دے ور سو امپریسڈ اینڈ انسپائرڈ. آئی نو کہ ہمارے ملک میں پرابلمس ہیں, ہم ان پرابلمس کی طرف دیکھتے ہیں, ہمیں پازیٹیو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. بہرحال میں اپنی مہمان کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. تو یہ تو بس وہی ایک بتانا چاہتی تھی کہ پاکستان میں جو اچھائیاں ہیں ان کو بھی ہمیں کاؤنٹ کرنا چاہیے. اینڈ ظاہر ہے جو لوگ گورنمنٹس ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر عوام ہیپی ہیں تو آپ لوگوں کا اقتدار بھی قائم اور دائم رہے گا. ڈاکٹر صاحبہ, once again, I thank you very much for your time. I appreciate کہ آپ میرے ساتھ آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you very much for your kind introduction and especially about Pakistan and Nankana Sahib, whose people I represent. And I'm so happy that you had a good visit here. صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ, آج پاکستان میں 5 اگست کا دن ہے اور 5 اگست کے حوالے سے یقیناً آج مختلف جو ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے پیغام بھی ایئر پہ جانے ہیں. اور یہ وہ دن ہے جس دن کشمیر کا جو سٹیٹس ہے اس کو چینج کیا گیا تھا اور پاکستان اس پہ ریپیٹڈلی اپنی ریزرویشنز کا اظہار کرتا ہے. اگین میں تو لیڈرز کے خلاف ہوں. کشمیر میں بھی چاہے جموں کشمیر ہو چاہے آزاد کشمیر ہو, لیڈرز نے تو اپنی اپنی روٹیوں کو سینکا. لوگوں کو کیا ملا کیا نہیں ملا وہ ایک الگ بات ہے. کیا کہیں گی 5 اگست کے حوالے سے؟ میرے ساتھ ہمیشہ آیا کرتے ہیں, میرا بلکہ آج بھی دل تھا کہ میں ڈاکٹر نفیس زکریا صاحب کو بھی لے کے آتی.
اس آدمی نے ایکسٹمپور ایمانداری سے کشمیر کی چیزوں کو کور کیا کہ کس طرح سے جوان بچوں کو پیلٹ گنز کے ساتھ زخمی کیا گیا، کس طرح سے ظلم اور جبر کیا گیا. کیا فرمائیں گی کہ آرٹیکل 370 کے ریموو کرنے کے بعد کیسے آپ اپنی ریزرویشنز کو ریکارڈ کریں گی کشمیریوں کے استحصال کے لیے؟ جی آج کا دن یوم استحصال کشمیر کا دن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے ہسٹوریکلی، بیکاز آج کا وہ دن ہے جس دن انڈیا نے یونیلیٹرلی آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا اور کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا. لیکن اس کے علاوہ جب سے پاکستان اور انڈیا بنا تو آئرونکلی پہلے انڈیا یونائٹڈ نیشنز کے پاس کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، لیکن اس کے بعد سے کشمیر کے اندر ظلم اور تشدد کی داستان آج تک جاری ہے. کشمیر ایک اوپن پرزن بن چکا ہے. کشمیر کے اندر جس طریقے سے کشمیریوں کو دبایا گیا، ریپریس کیا گیا، جس طرح سے فوج وہاں پہ رہی انڈیا کی، اور تقریباً ایک کشمیری کے لیے میرا خیال ہے 7 سولجرز وہاں پہ ہیں. بچوں کو شہید کیا گیا، بڑوں کو شہید کیا گیا، ریپ ایز اے ویپن استعمال کیا گیا، اور ایک بہت ہی دل کو دہلا دینے والی بات کہ وہاں پہ میس گریوز ڈسکور ہوں. تو یہ ایک اوپن پرزن ہے جس کے اندر کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے چارٹر کے حساب سے کہا گیا ہے، بہت ساری ریزولوشنز ہیں جو کہتی ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے، اس کو اس حق کو ریپریس کیا گیا. اور انڈیا نے جس طریقے سے کشمیر کے اندر اپنا زور بازو کے تحت ان کو دبانے کی کوشش کی، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اب آفٹر دے ڈیڈ دس 370 اور 35A تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ڈومیسائلز ایشو کی ہیں کیونکہ وہ کشمیر کا ڈیموگرافک بیلنس چینج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں مسلمان کم ہو جائیں اور کشمیری کم ہو جائیں، جو کشمیری ایکچولی وہاں رہتے ہیں ان کو کم کیا جائے اور دوسرے لوگ باہر سے انڈیا سے زیادہ وہاں پہ آ کے سیٹل ہو جائیں، تاکہ اگر کبھی ان کو پلیبسائٹ کرنی بھی پڑے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے مطابق تو وہ اپنے حساب سے اس کو مینیپولیٹ کر سکے. اور انہوں نے پاکستان کا جو سٹانس ہے وہ بہت کلیئر ہے اور آج کا نہیں ہے، یہ ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح laid the foundation for this. It is a core principle of a foreign policy کہ ہم تب تک سانس نہیں لیں گے جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا اور کشمیری خود فیصلہ نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کس ملک کے ساتھ انہوں نے جانا ہے. تو یہ آج کا دن ہم کمیموریٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کے جو مضمون مقاصد ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑا سٹیپ تھا، اور اب آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں بہت ویری ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک کانفلکٹ بھی ہوا جس میں انڈیا نے کشمیر کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے خود ہی فوری طور پہ اس کا الزام پاکستان پہ ٹھہرا دیا اور پاکستان پہ حملہ آور ہو گئے. تو بیسکلی انڈیا نے یہ کہا کہ ہم جبھی بھی کوئی بھی کسی قسم کا تصادم ہوگا کشمیر میں انڈیا میں تو اس کا رسپانسبل ہم پاکستان کو ٹھہرائیں گے. اس آپریشن کے اندر انڈیا کو بہت برے طریقے سے مات ہوئی. انڈیا نے کے دانت کھٹے کیے. الحمدللہ پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے مل کے بہت اچھا کوآرڈینیشن دکھائی اور انڈیا کو بہت برے طریقے سے مات ہوئی. اور اس کے بعد انڈیا کا جو فالس نیریٹو تھا اس کو بھی بہت برے طریقے سے مات ہوئی آن دا جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ تھا. تو پوری دنیا نے اس چیز کو مانا کہ پاکستان اس چیز کا رسپانسبل نہیں تھا. پاکستان نے پہلے دن کہا تھا کہ کسی تھرڈ پارٹی سے آپ پتہ کروا لیں، لیکن اس کا دیکھ لیں کہ کون ہے رسپانسبل، تو پھر اس سے آگے ہم چلیں گے.
اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ انڈیا نے ایسی چیزیں کی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یو کے میں انڈیا نے اس قسم کے حملے کیے ہیں، ٹارگیٹڈ کلنگز بھی کی ہیں، جس کا کینیڈا نے بہت اسٹرانگ جواب بھی دیا جب کینیڈا کے اندر ایک سکھ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. لیکن باقی ملکوں میں بھی وہ یہ کر رہے ہیں. تو انڈیا اندر سے اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. مودی گورنمنٹ فیولڈ بائی دا RSS ایجنڈا، اس وقت انڈیا کے اندر انہوں نے جس قسم کے اپنا ایجنڈا رکھا ہوا ہے، مائنورٹیز کو جس طریقے سے وہ ریپریس کر رہے ہیں، تو ادھر بھی ایک فالٹ لائنز بہت زیادہ آئی ہوئی. تو انشاءاللہ دا پوائنٹ از کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی، کشمیر ہماری شہرگ ہے جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، اور جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، پاکستان چین کا سانس نہیں لے سکتا. ویل ایکسپریسڈ ڈاکٹر صاحبہ. اور مجھے بڑی اچھا لگا کہ نارملی پاکستان کے جو لیڈرز ہیں یا ممبر پارلیمنٹس ہیں وہ بس لکھی ہوئی چیز کو پڑھ کے الگ ہو جاتے ہیں. آپ نے بالکل ہائی لائٹ کیا، پہلگام کے واقعے کو بھی ہائی لائٹ کیا، اور جو زیادتیاں بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ان کو ایکسپریس کیا. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر دیر آر فیو فیکٹس وچ آر ویری ہارڈ ٹو بلیو. ظاہر ہے انڈیا میں تو ایک مذہبی لحاظ سے ایک جنونیت چلتی چلی جا رہی ہے، جس سے پورا کا پورا انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کرتا چلا جا رہا ہے کہ ریلیجیس گراؤنڈ کے اوپر. اچھا، پاکستان میں بھی یہ جو 5 اگست ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ ایک تو یہ کشمیر کا واقعہ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے، اور 5 اگست کا دن اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس دن جو ایک پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر پاکستان میں رفٹ پیدا ہوئی تھی. بلکہ ابھی پرسوں کا واقعہ ہے کہ ہمارے وزیر قانون نے کہا ہے کہ اتنا دراڑ آ گئی ہے کہ نو بڈی از ریڈی ٹو ایکسیپٹ اور لسن اور سٹ ڈاؤن ٹوگیدر. یہ آج 5 اگست کو تحریک تحفظ آئین کی کال کے اوپر، یعنی انڈیا میں تو مذہبی گراؤنڈ کے اوپر ایک واضح اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، وہ کشمیر میں ان کے اوپر گولیاں بھی برسائی گئیں. دے ڈیڈ ایوری پاسبل تھنگ آن دیم. پاکستان میں پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر یہ جو ہمارا تحریک تحفظ آئین کی کال ہے، اس پہ لوگوں کو، عام آدمی کو، نوجوان کو بہت ٹارچر بھی کیا گیا. دے ڈونٹ لیٹ دیم ایکسپریس. اس کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں گی کہ یہاں تو پورا پاکستان ہے اور پورے کے پورے پاکستانی اپنے ہیں، اپنی زبان بولتے ہیں، اپنا کلچر ہے، تو پاکستان کو اس کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کرنی چاہیے اپنے انٹرنل اس سچویشن کو. پہلی تو بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ کمپیریزن نہیں بنتا، کیونکہ کشمیریوں کے اوپر جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے بہت سارے سالوں سے، جس طریقے سے تشدد ہو رہا ہے، ریپریشن ہو رہا ہے، کسی بھی عالمی ادارے کو وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے. کشمیری سائڈ، انڈین سائڈ آف انڈین لیگلی آکوپائڈ کشمیر، انموگیب فار ایگزامپل، جہاں پہ کہ آزاد کشمیر میں یہ تمام ادارے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کشمیر آزادی کا سانس لے رہے ہیں. تو یہ پھر آپ نے دیکھا کہ 2016 میں جس وقت کے جولائی 8 کو برہان مظفر وانی کو شہید کیا گیا اور ایک موومنٹ اٹھی، اس کو کس طریقے سے ریپریس کیا گیا. تو وہ بہت ظلم کی داستان ہے، بہت لمبی داستان ہے، اور اس کو کسی اور سے بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. کمنگ ٹو پاکستان، پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت ساری فالس انفارمیشنز، مس انفارمیشنز ڈالی جاتی ہیں. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے، جس سے کہ پوری دنیا کنیکٹ بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم یوز ہوتا ہے. آج کال دی گئی، ضرور دی گئی، اور کئی جگہوں پہ لوگ نکلے، لیکن بہت کم تعداد میں نکلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کالز بار بار دی گئی ہیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت سے پی ٹی آئی نے بارہا یہ کالز دی ہیں. ان کو آخری کال کہا گیا، ان کو بہت سارے ورڈز ان کے لیے استعمال کیے گئے. اسی طرح کی آج یہ کال تھی. لیکن پچھلی کئی دفعہ سے ہم دیکھ رہے ہیں
کہ جو سی ایم کے پی ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، ان کی لینگویج، ان کا جس طریقے سے وہ خطاب کرتے ہیں، جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہتھیار لے کے آئیں گے، ہم حملہ کریں گے، ہم اپنی جگہ بنائیں گے، اور وہ کرتے بھی رہیں، تو وہ، اور اس کے علاوہ جس طرح سے ایک بار بار بلانا، اور ان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس کا وہاں نہ آنا، چند جو لوگ آتے بھی تھے وہ بھی اس چیز سے ڈسلوژن ہو گئے کہ یہ کہاں جا رہی ہے یہ چیز، ویئر از دس لیڈنگ. کیونکہ جب یہ کال آتی بھی ہے تو اس میں عوام کی بات تو نہیں ہوتی، عوام کے جو ایشوز ہیں اس کی بات نہیں ہوتی، صرف ایک بات ہوتی ہے کہ رہائی. تو وہ لوگوں کو ڈسلوژن کر دیتی ہے. تو آئی تھنک کہ آج کی کال، ایک تو پہلی بات میں سمجھتی ہوں کہ اس دن پہ یہ کال دینی نہیں چاہیے تھی، بیکاز یہ دن صرف ہماری کسی پارٹی کا یا کسی بھی ایک شخص کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے اور پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے. ہم سب پاکستانی اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ میں، ان کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں، اور سب کا دل کشمیر کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو آج کا دن ویسے ہی میرے پرسنلی خیال میں اتنا اپروپریٹ نہیں تھا. اور سیکنڈلی ابھی آپ نے دیکھا حالیہ اتنی بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے، لوگوں کو اپنے مسئلے مسائل ہیں، ان مسئلے مسائل کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، عوام کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو کوئی ایسی جو ایک پیش کی گئی ہے چیز کہ بہت کوئی مار دھاڑ ہو رہی ہے اور بہت چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ایکچولی آن گراؤنڈ نہیں ہے. بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. میں عام لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتی، مجھے ایک شخص کا بڑا غم ہے، بڑا دکھ ہے، اور میں رجسٹر کرواؤں گی اپنے اس احتجاج کو. ڈاکٹر یاسمین راشد، آپ نے گورنمنٹ نے چھوڑ دیا، اور میں اپنی گورنمنٹ کو، میری آپ مجھ سے دور نہیں، میں آپ سے دور نہیں ہوں، وی لو پاکستان. آپ نے شاہ محمد محمود قریشی کو چھوڑ دیا، آپ نے فواد چودھری کو چھوڑ دیا، وہ تو بھانت بھانت کا پانی پیتے پھر رہے تھے. آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو چھوڑا ہوتا، دنیا پہ کتابیں لکھی جائیں گی. اس خاتون نے جتنی مدد کی ہے، انہوں نے اپنے بچوں سے بھی لوگوں کو خون دلوایا، آپ ان کو ضرور چھوڑ دیتے. بہرحال میں اس کے بعد اور کچھ نہیں کہوں گی. ڈاکٹر صاحب، نوجوان، پاکستان ہو، غزہ کی بات کر لیں، مسلم کنٹریز، یہاں پہ نوجوانوں کی اکثریت بہت زیادہ ہے. اور آف کورس ہمارے آج کل کے نوجوان کو میں اپنے زمانے سے کمپیئر بھی نہیں کر سکتی. دس ینگ پرسن، اے گرل اور اے مین اور اے وومن، دے آر ویری انٹیلیجنٹ، دے آر مور دین انٹیلیجنٹ. Unfortunately, many of them, they cannot find jobs. Whereas آرمی کے ریٹائرڈ بندوں کو بار 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 لگا دیا جاتا ہے. They get one pension, they get second pension, they get plots here, plots there. Whereas our youth is jobless. And آپ اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اسی یوتھ کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیے گا کہ کابینہ نے ایک اور ریٹائرڈ جنرل کو ملازمت دی ہے. یہ غدر ہے ڈاکٹر صاحب، یہ غدر ہے. آپ نے اپنی پوزیشن تک پہنچے، تمام مراحت لیں، اب گیو اے چانس ٹو somebody young to replace you. اس کے بارے میں آپ کی کوئی ریزرویشنز ہوں گی؟ دیکھیے، پاکستان کے اندر ہماری پاپولیشن ایک تو آپ کو پتہ ہے بہت بڑی ہے. دس از آلسو where it's a problem, it's also a plus point for us. We have a huge population, اس میں 60% youth کی population. اور ہمارا فوکس یوتھ ہے، یوتھ ہونا چاہیے، بیکاز دیٹ از آور فیوچر، ہماری مستقبل ہے یہ یوتھ. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یوتھ کے اندر جابس کی بہت زیادہ پرابلم ہے. ہماری یوتھ پڑھتی ہے، بہت بہت بڑی ڈگریز بھی لے لیتے ہیں وہ یہاں سے، اور اس کے بعد وہ جاب لیسنس کا سامنا کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹرین ہے. مطلب میں تو آپ جیسی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں، بالکل. آئی فیل سو گڈ کہ میری پاکستان کی بیٹیاں اور بیٹے اتنے انٹیلیجنٹ ہیں. تو کیا کرے گا نوجوان؟ پھر برین ڈرین ہی ہوگا نا. Absolutely, you're absolutely right. لیکن this is part of a bigger problem. ہماری اکانومی ابھی تک سنبھلنے کے پروسیس میں ابھی آئی ہے، ابھی شروع ہوئی ہے. ابھی ہسٹری میں جانے کا کوئی میرا خیال ہے فائدہ نہیں ہے. Let's face the present and let's face کہ اب
کیا ہو رہا ہے اور اب ہم کیا کرنے کی کوشش کریں. پرائم منسٹر شہباز شریف اور دوسری ہماری جو گورنمنٹ پنجاب میں بھی ہے چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ اور باقی ہماری اتحادی پارٹیاں جن کی ڈفرینٹ پروونسز میں حکومتیں دے آر ورکنگ ٹائرلیسلی کہ اکانومی کو اسٹیبلائز کیا جائے اور اپنی جاب کریشن کی جائے تاکہ جب ہماری اکانومی گروتھ کی طرف جائے گی تو اس وقت ہی جاب کریشن ہوگی. پچھلے دنوں میں ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے. فچ نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر کی, اسٹینڈرڈ اینڈ پور نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر کی, انفلیشن کو ہم نیچے لے کے گئے ہیں. اس کے بعد ہم نے اپنا پالیسی جو ریٹ ہے بینکس کا اس کو کم کیا ہے. وی آر ورکنگ کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ایک گروتھ لیڈ اکانومی پیدا کریں جس سے جاب کریشن ہو. اور اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اسکل سکھائی جائیں, اس طرح کے اسکل سیٹس ان کو دیے جائیں تاکہ وہ اس گروئنگ اکانومی کے اندر فٹ ہو سکیں. بیکاز جہاں وہ ڈگریز لے کے آتے ہیں وہاں پہ وہ ان ڈگریز کی کئی دفعہ ضرورت نہیں ہوتی. اس سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ایک اسکل انہوں نے سیکھی ہو جس پہ وہ اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکے. تو یہ چند ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم ایز اے گورنمنٹ بہت توجہ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وی ہوپ کہ جلدی یہ چیزیں جو ہیں آن گراؤنڈ نظر آنے بھی لگ جائیں گی. اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ ہم نے ساری چیزوں کو بالکل ٹھیک کر لی اور بہت اچھا ہو گیا, یہ ایسا نہیں ہے. وی آر اسٹل آن اے ٹریجیکٹری. ہم نے الحمدللہ اکانومی کو اسٹیبلائز تو ضرور کر لیا لیکن ابھی ہم نے بہت کام کرنا ہے, بہت ساری چیزوں کو مینج کرنا ہے اور ایک گروتھ لیڈ اکانومی کی طرف ہم نے جانا ہے جہاں پہ بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو مل سکے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم نے بہت ساری اسکیمز ایسی انٹروڈیوس کرائی ہیں. فار ایگزامپل لونز دینے جس سے کہ بچے نوجوان اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں. خواتین کے لیے اسپیشل ایسے انیشیٹیوز جس میں کہ خواتین اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں. اور فارمرز یا وہ اکانومی جو کہ ابھی جس کو ریکگنائز نہیں کیا گیا, انفارمل اکانومی, ان خواتین کے لیے بہتری لائی جا سکے. تو یہ ایک انیشل سٹیج ہے. انشاءاللہ وی ہوپ کہ اسی ٹریجیکٹری پہ اگر ہم چلتے رہے تو جلدی انشاءاللہ پاکستان میں بہتری نظر آئے گی. بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں نا پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. ڈاکٹر صاحب میں آج آئی واز ویری ہیپی, آپ یو ول سرپرائز بائی, میں نے کہا چلو جی امریکہ دا فرسٹ ورلڈ کنٹری از فالوئنگ پاکستان. آپ کو بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دے نیڈ 5 more seats. جو اس وقت ہاؤس میں ان کے پاس اگر جو مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں تو دے آر تھنکنگ کہ شاید ریپبلکنز جو ہے وہ ان کی گرپ لوز ہو جائے, تو انہوں نے نا نئی کانسٹیٹوئنسیز بنا دی ہیں جہاں الیکشن کریں گے ان کے اپنے بندوں کا. میں کیبنٹس کو دیکھتی ہوں, میں ان کی عدالتوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. میں نے کہا چلو ہمیں بھی کوئی فالو کرنے لگا, پاکستان بھی اتنا امپورٹنٹ ہو گیا. آج میں جب پاکستان کی ایک نیوز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پہ پاکستان میں آئل ایکسٹریکشن کا ذکر کیا ہے. چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. چائنا نے بہت سے مواقع پہ ہمیں بیل آؤٹ بھی کیا اور اس کے ریٹرن بھی کوئی ایز سچ نہیں مانگا. ڈیفینیٹلی اس وقت کی جو امریکن گورنمنٹ ہے, اگر وہ کینیڈا کے ساتھ اتنے سخت ہو سکتے ہیں کہ وہ لینا زیادہ چاہتے ہیں دینا کم چاہتے ہیں, تو پاکستان کے ساتھ تو بہت ہی سخت ہوں گے. پاکستان نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے اور امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کی طرف تھوڑا آنکھیں دکھائے اس کو. whereas China has invested a lot in Afghanistan for Belt and Road Initiative پہ. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان ایٹ دا مومنٹ تو بڑی چیزیں روزی نظر آ رہی ہیں, تو واٹ ڈو یو تھنک, اینی ریزرویشنز؟ دیکھیے اس وقت پاکستان فارن پالیسی کے حساب سے ایک بہت اچھی جگہ پہ ہے. اس وقت ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے جبکہ پوری دنیا نے ریکگنائز کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ سے جو بات کی
وہ ایکچولی از بیسڈ آن ٹروتھ. اور انڈیا نے جو فالس نیریٹو اپنا پھیلایا ہوا تھا وہ ایک حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. جہاں تک چائنا کا سوال ہے, چائنا از اے لانگ ٹرم اسٹریٹجک پارٹنر, اور اس چائنا ہیز آلویز اسٹوڈ بائی اس. یہ ہماری بہت پرانی فرینڈشپ ہے اور بہت کلوز فرینڈشپ ہے. لیکن یونائٹیڈ اسٹیٹس از آلسو آ پارٹنر ان مینی تھنگس. ہمارا ٹریڈ پارٹنر ہے, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر ول بی any conflict in this, because Pakistan has historically always managed to obviously سب سے پہلے تو ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اور انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہوتا ہے, لیکن ہسٹوریکلی پاکستان نے بہت سارے ممالک کے ساتھ اپنی ایک ریلیشن شپ کو بیلنسڈ رکھنے میں کامیاب ہوا ہے. لیکن اس وقت اسپیشلی بہت ایک اچھے طریقے سے تمام ممالک کے ساتھ ایک ہماری اچھی ریلیشن شپس چل رہی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اے پرابلم ان دس. میں ابھی بات کری تھی نا کہ پاکستان بہت سی چیزوں میں امریکہ فالو کر رہا ہے پاکستان کو. مطلب آپ دنیا کی خبروں سے باخبر رہا کریں. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جیفری ایپسٹن کا کیس چل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے نہیں, کیونکہ میں آپ تو لائٹ ڈال رہی ہیں میری ریزرویشنز پہ, مگر میں عام لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں. تو جیفری ایپسٹن کی ابھی جو اس کی گرل فرینڈ تھی, شی واز, اس کو ریلیکسیشن دے دیا, ٹیکسس کی ایک جیل میں منتقل کر دیا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ بہت ساری چیزیں اکٹھی بھی ہو رہی ہیں, مگر دے آر پلئنگ ویری اسمارٹلی. ابھی پتہ چلا ہے کہ بل کلنٹن کو انہوں نے سبینہ جو ہے وہ آرڈر کیا ہے کہ بس یہ اب وہ بھی پیشی دیں گے کہ تمہارے تعلقات جو تھے جیفری ایپسٹن سے تھے. مجھے لگتا ہے یہ 21ویں صدی ہے. آج کے دور میں اگر لوگ شادیاں نہیں کرنا چاہتے, بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے, اس لیے کہ نہ معلوم ہم اخلاقی اقدار میں کتنے گرتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان کی آخری بات جو میں آپ کے ساتھ ایک کرنا چاہتی ہوں, نوجوانوں کا بھی ہم نے ابھی تذکرہ کیا, چاہے وہ جرگوں کی بات کر لیں کہ پاکستان کی افواج اب جرگے کر رہے ہیں کہ طالبان کو واپس چلا جانا چاہیے, ریٹائرڈ جنرلز جو ہیں وہ جابز میں آ رہے ہیں, تو کیا اب جرگے کرانے کے لیے میری فوج رہ گئی؟ دیکھیے, ہماری افواج جو ہیں انہوں نے ابھی بہت ریسنٹلی جو ایک کانفلکٹ ہوئی انڈیا کے ساتھ, اس میں ایک میٹیکولس پلاننگ, میٹیکولس پروفیشنلزم اور کریج, انپریسیڈنٹڈ کریج کے ساتھ یہ انہوں نے دکھا دیا پوری دنیا کو کہ کس طریقے سے ہم وہ دشمن جو کہ ہمیشہ سمجھتا تھا اور کہتا بھی تھا, اور ایک یہ چیز بھی انہوں نے پورے خطے میں اسپیشلی ایک بہت وہ اپنے آپ کو پہلوان بن کے شو کرتا تھا کہ ہمارے پاس, ہم بڑا ملک ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ طاقت ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے. اس کو دکھا دیا کہ جہاں پہ ایک کریج ہوتا ہے, کنوکشن ہوتی ہے, وہاں پہ کسی ملک کا بڑا یا چھوٹا ہونا, اکنامکلی زیادہ اسٹرانگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ ایک بہت ہی ہسٹوریکل وقت آیا ہے پاکستان کا, پاکستان کے لیے, اور پوری عوام جو ہے ان کا سر بلند ہو گیا. تو دس از واٹ وی تھنک اباؤٹ آر آرمی اینڈ ادر فورسز, جو ہماری آرم فورسز ہیں تمام کے لیے اس وقت پاکستان کا یہ نظریہ ہے, پاکستان کے عوام کی یہ سوچ ہے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں, عوام پہ فخر سے بلند کرتے ہیں, اور ایک تمام جگہ پہ ایک رسپیکٹ, ایک نئی رسپیکٹ ہمیں لوگوں کی نظروں میں یہ نظر آتی ہے. تو اس لیے میں سمجھ رہی ہوں یہ ہے بات کریں اگر ہماری فورن پالیسی فار ڈفرنٹ نیشنز, افغانستان ہو, انڈیا ہو, یا باقی ہمارے جو کنٹریز وہ ہوں, اور لارجر ساؤتھ ایشیا یا جو ہے تو وہ بہت سوچ سمجھ کے بناتے ہیں, اور سوچ سمجھ کے کوئی جگہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور سوچ سمجھ کے فورن پالیسی بنائی جاتی ہے, اور اس میں ہمیں بہت کامیابی بھی ملی. So right now, Alhamdulillah, we are a proud nation, and we are all
looking forward کہ ہم اپنی 14 اگست کو انشاءاللہ تعالیٰ جو 79 اپنی برتھ ڈے ہوگی اس کو بہت پراؤڈلی اور خوشی سے اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. وی آر ڈیفینیٹلی پراؤڈ آف یو. آپ ہیں منسٹر آف کلائمیٹ. اگین مجھے کبھی کبھی غم ہوتا ہے. ویری انٹیلیجنٹ گرل یو آر, ینگ پرسن. محترمہ شیریں رحمان صاحبہ کو ہم انٹرنیشنل اسکیل پہ بڑا دیکھ رہے ہیں, جو پاکستان کی کلائمیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان از پیئنگ مور پرائس آن بہاف آف ادرس, جبکہ جو کلائمیٹ میں چینج آ رہا ہے اس میں ادر کنٹریز آر پلئنگ مور رول ایز کمپیئر ٹو پاکستان. تو پاکستان میں سیلاب ہوں, گرمی ہو, ان تمام چیزوں میں پاکستان از پلئنگ. سو ہاؤ, آج آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے دو ایک آبجیکٹیوز کو ریپیٹڈلی کہا ہے. ہاؤ یو آر ایکسپریسنگ دی کلائمیٹ چینج جو پاکستان جو سفر کر رہا ہے اس کو آن انٹرنیشنل اسکیل. جی آپ نے بالکل درست فرمایا. پاکستان دنیا کے وی آر ون آف دا لوسٹ ایمیٹرز, لیس دین 1% ہم GHG ایمیشنز کا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 2025 کا جو کلائمیٹ رسک انڈیکس آیا ہے اس میں ہم ٹاپ پہ ہیں, دا ٹاپ. اور اس کے علاوہ پچھلے کئی سال سے پاکستان has been in the top 10 countries. جو کلائمیٹ چینج کی پرائس پے کر رہا ہے, کلائمیٹ چینج کے اثرات, جی اثرات, بالکل, جو اثرات قیمت چکا رہے ہیں, جی قیمت ادا کر رہے ہیں, چاہے وہ ارتھ کویکس کی صورت میں ہو, چاہے 2022 کے جو فلڈز آئے تھے جس سے کہ ہماری کتنی تباہی ہوئی, لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی, لوگوں کے گھر ضائع ہوئے, لوگوں کو ڈسپلیس کیا گیا, ہمارا مالی نقصان کتنا زیادہ ہوا. آج ہم دنیا کی ان میں سے ہیں جس میں 25 لیڈرز ہیں اور ویلتھ کر رہے ہیں, اس سے بھی ہم سفر کر رہے ہیں. پوری دنیا جہاں پہ کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس دیکھ رہی ہے, وہاں پہ پاکستان being one of the developing countries, ہم اتنی امیر ملک بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے اتنی انڈسٹریل گروتھ کی ہے جیسے کہ تمام دنیا کے باقی ڈیولپڈ کنٹریز نے کی. اور ظاہر ہے جب انڈسٹریل گروتھ کی تھی تو اس وقت انہوں نے ایمیشنز بھی بہت زیادہ کی ہوں گی, فاسل فیولز برن کیے, GHG دنیا میں آئی, جس سے کہ اس وقت جس کے اثرات آج جو کم ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن میں سے پاکستان سر فہرست ہے وہ فیس کر رہے ہیں. تو کلائمیٹ جسٹس ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کے لیے ہم ہر فورم پہ آواز اٹھاتے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کریٹ کرنے کے لیے دنیا کا ایک بہت اہم رول بھی پلے کیا. اور آج بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام وہ کنٹریز جو ڈیولپنگ ہیں, جنہوں نے کہ GHG بہت کم کی ہے ایمیشنز, لیکن جو کہ سفر بہت زیادہ کر رہی ہیں, ان کو ایک کلائمیٹ جسٹس ملنی چاہیے. ان کے لیے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس وجہ سے وہ ڈیولپ ہوئی, جو گیس ایمیشنز انہوں نے کی جو آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, تو ان کو کس طریقے سے ریڈریس کیا جائے. اور ابھی ریسنٹلی ICJ کا ایک بہت ہی لینڈ مارک ڈیسیجن بھی آیا کہ کلائمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر انہوں نے بات کی کہ کلائمیٹ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو یہ بہت ہی ایک خوشائند بات تھی. تو آئی ہوپ کہ یہ تمام دنیا کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے کلائمیٹ جسٹس کے لیے خود بھی آواز اٹھائیں گی, تاکہ اس وقت ہم میٹیگیشن کے لیے تو زیادہ اقدام نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں ہی بہت کم, لیکن ہم اڈیپٹیشن کے لیے, ریزیلینس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جو گلوفس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل گلیشیئر میلٹنگ سے فلڈز آتے ہیں, ہیٹ ویوز آتی ہیں, جس میں ہم ایک غریب ملک ہیں, ہمارے بہت سارے عوام جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں, ان کو کس طریقے سے ہم ریلیف دے سکیں. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ پوری دنیا کو اس کے لیے اکٹھا مل کے یہ ہم واپس اٹھاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا. وی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. آف کورس میری یوتھ کی پرابلم ہے, اللہ کرے کہ پاکستان ترقی کرے, مگر اس میں ہمیں سیلف لیس ہونا پڑے گا, اپنی جگہ سے اٹھ کے اوپر سوچنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. انشاءاللہ لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین.
تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک ہمارا آپ کا اللہ حافظ. تھینک یو. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.